جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت خوشی ہوئی آپ عزیزوں سے مل کے۔ مومن کا دوسرے مومن کا زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس خوبصورت وادی میں ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہ آیات الہی میں سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کے کچھ سیکھ کے جائیں۔ یہ کوئی نان مسلم اگر یہیں پہ آتا ہے نا، وہ دیکھے گا یار کھجور کا کتنا لمبا درخت ہے، اس کی نظر کھجور کی اس لمبائی کی طرف ہوگی، یار کتنا لمبا درخت ہے۔ پہاڑ کو دیکھ کے کہے گا یار کتنا بڑا پہاڑ ہے، درخت کو دیکھ کے کہے گا یار دیکھو یہ کس طرح ہے۔ یہ ظاہری چیزوں کو دیکھے گا، ظاہری چیزوں کو۔ لیکن ایک مومن، ایک آپ جیسا حسینی جوان، ایک امام زمانہ کا منتظر، ایک مشتاقان نور کا جوان جو لوگوں کو نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، وہ یہیں پہ آتا ہے تو اس کی نظر صرف یہ مادی چیزوں پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اس چیز کو، ان مادی چیزوں کو استعمال کر کے خدا تک پہنچے۔ یہ آیات الہی میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ کہہ کے اللہ نے بہت سی چیزوں کو ذکر کیا ہے، پہاڑوں کا ذکر کیا ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اس وجہ سے وہ آیت میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ ابھی دیکھیں کوئی نان مسلم کسی پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ ہائکنگ کی نیت سے چڑھتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک قدم رکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے یار میں ایکسرسائز کر رہا ہوں، فزیکلی فٹ ہوں گا۔ وہ صحت، یعنی اس کی صحت میں ارتقاء آ جاتا ہے، جسم میں ارتقاء آ جاتا ہے۔ لیکن ایک عبد مومن پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، ہائکنگ کرتا ہے، تو وہ صرف فزیکلی نہیں چڑھتا بلکہ ایمان کے مراتب کو طے کرتا ہے۔ ایمان کے مراتب کو طے کرتا ہے۔ ایک قدم رکھتا ہے خدا کے قریب ہوتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہے اور بھی قریب ہوتا ہے، تیسرا قدم رکھ کے اسے پتہ چلتا ہے یار دیکھو میں نیچے جو چیزیں دیکھ چکا ہوں ان سے ایک نئی چیز میرے سامنے آ رہی ہے، یہ بھی خدا نے میرے لیے خلق کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس پہاڑ، یہاں پہ آئے ہیں ایک جنگل کے اندر، پانی ہے، یہ نعمت سے کم ہے؟ یہ پانی کہاں سے میسر آیا؟ پہاڑ کی بلندی پہ، اتنی بلندی۔ اگر ہم سٹی میں اسلام آباد میں رہتے ہیں، راولپنڈی میں جو رہتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں کھود کے 70-80 فٹ نیچے جاتے ہیں تب پانی میسر آتا ہے۔ لیکن اس پہاڑ کی چونٹی پہ پیک پا کے یہیں پہ پانی، اتنا میٹھا پانی، خوبصورت پانی، یہ نعمت الہی نہیں ہے؟ یہ صاحبان بصیرت کے لیے نعمت ہے، جو بصیرت رکھتا ہے اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے۔ یہ آیت الہی، آیت کسے کہتے ہیں؟ نمبر، وہ سمبل کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں۔ ہم روڈ کو، ابھی ہم لوگوں نے یہاں سندوری آنا تھا تو ثاقب بھائی نے ہمیں بتا دیا یار ادھر سے یوں مٹنا ہے، یوں مٹنا ہے، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، ادھر ہم منزل تک پہنچ گئے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے بھی ہم ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، ان آیات الہی کے ذریعے سے، آیات الہی کے ذریعے۔ کبھی پہاڑ کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد آئے گا، کبھی درخت کو دیکھ کے خدا یاد آئے گا، کبھی آپ جیسے مومنین کو دیکھ کے خدا یاد آئے گا۔ اس لیے دیکھیں دو قسم کے خدا کو پہچان کے مختصر کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، خدا کے ذریعے سے خدا کو پہچاننا، خدا کی نشانیوں کے ذریعے سے خدا کو پہچاننا، دو راستے ہیں۔ خدا کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کے لیے انسان کی معرفت اور ارتقاء کی جو منزل ہے وہ بھی اس لیول کا ہونا چاہیے، جس طرح ائمہ کے بارے میں ملتا ہے الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ ذات، اے وہ پروردگار جس کی ذات کی دلالت کے لیے، جس کے ذات کے ہونے کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ روشن منور دلیل ہے خدا کی ذات خود اپنے ذات کے ہونے کے لیے، لیکن ہم اس لیول کے نہیں ہے کہ خدا کے ذریعے سے ڈائریکٹ خدا کو پہچانے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آیات الہی کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے جدھر بھی جائیں گے نا، راستے میں چلتے ہوئے گئے ہوئے پتے کو بھی دیکھتے ہیں خدا کی طرف جائے، پہاڑ کو دیکھتے ہیں خدا یاد آ جائے۔ جب توحید کا عقیدہ ہمارا مضبوط ہو تو ہم توحید ائمہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کیونکہ چائے بن رہی ہے، ایک اور نقطہ، میں اکثر جب یہ یونیورسٹیز کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، کہاں کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں عرب کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں اپنے ہاتھوں سے تراش کے بت بناتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عرب میں ہر ایک کا ایک اپنا بت، اپنا ایک خالق ہوتا تھا۔ لیکن آج لوگ ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں جدید دور میں، ہم ہاتھوں سے صنم نہیں بناتے، لیکن ہر ایک کا ایک صنم موجود ہے، ہر ایک کا ایک اپنے گھر میں ذاتی طور پہ ایک صنم موجود ہے، بت موجود ہے۔ کیسے؟ اگر یہاں پہ پوچھوں، ماشاءاللہ سے آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، مشتاقان نور کے جوان ہیں، میں خدا کی تعریف پوچھوں کہ یار خدا کیا ہے بتائے، یہ جوان الگ تعریف کریں گے، یہ جوان الگ تعریف کریں گے، یہ جوان الگ، یہ الگ الگ تعریف ہے۔ خدا تو ایک ہے، خدا کی تعریف بھی ایک ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بندے کی معرفت
معرفت کا درجہ جتنا ہے اس طرح اس نے خدا کو پہچانا ہے, خدا کی ایک الگ تعریف کی ہے. اب اس لیے اگر ہم خود اپنے طور پہ خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں تو خدا نہیں پہچان پائیں گے. کیسے پہچانے؟ خدا کے نمائندوں کے ذریعے سے پہچانے. اس لیے توحید آئمہ کتاب ہے اور بہت سی اس کے مواد مل جائے گا. معصومین کی طرف دیکھے, خدا کے نمائندوں کی طرف دیکھے کہ خدا کے نمائندوں نے کس طرح خدا کی تعریف پیش کی ہے, اس طرح خدا پہچانے. اب اس لیے قرآن کی طرف جائے, احادیث کی طرف جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح غوث نے بھی عرض کی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی, وہ اب آشکار اور روشن یہ دلیل ہے. رسول خدا نے دنیا سے جاتے ہوئے رحلت کرتے ہوئے یہی کہ میں تمہارے درمیان دو مراکز چیز چھوڑ جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور میری اطرت. جن لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کہا, کتاب خدا ہی ہمارے لیے کافی ہے, ان لوگوں نے نجات کی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ کتاب اللہ نے مجھے بتایا جتنا بھی مفتی دہر ہے الف لام میم ذالک الکتاب میں سے الف لام کی تعریف کیا ہے نہیں بتا سکتا. بتا سکتا ہے؟ سورہ حمد کی تعریف کر سکتا ہے مکمل؟ نہیں کر سکتا. جب نہیں کر سکتا ہے تو قاری قرآن کی ضرورت ہے, مفسر قرآن کی ضرورت ہے, جو قرآن کے ان رموز کو جانتا ہے. اس کے لیے وہ کون ہے؟ وہ خدا کے نمائندے ہیں, ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. تو بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ خدا وند عالم کما حق کہو خدا کی معرفت حاصل کرتے ہوئے عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا وند عالم دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کے لیے حجت خدا امام زمان کی ظہور میں تاج عطا فرمائے. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرمائے. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد کے ساتھ.